حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز مکرم محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کریم کی یہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے یہ ماہ مبارک اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں مومن بندہ جو ہوتا ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تم روزے کی حالت میں سانس لیتے ہو، اللہ کے ہاں تسبیح لکھی جاتی ہے. ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تم سو جاتے ہو، تمہاری عبادت لکھی جاتی ہے. وَأَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِذُنُوبِكُمْ فُكُّوا أَجْسَامَكُمْ وَفُكُّوا أَنفُسَكُمْ بِالِاسْتِغْفَارِ، فرمایا کہ تمہارے وجود گناہوں کے اندر رہن کے طور پہ رکھے جا چکے ہیں. جیسے کوئی آدمی نے کسی کا قرض دینا ہو تو کوئی نہ کوئی چیز آدمی رہن کے طور پہ رکھ دیتا ہے کہ یہ میں قرض واپس کروں گا تو اپنی چیز تم سے لے لوں گا. تو فرمایا تمہارے وجود جو ہیں وہ مرہون ہیں گناہوں کے. فکوا انفسکم، اپنی وجود کو، اپنے جسموں کو، اپنی جانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں آزاد کرو. بڑی اہم چیز اللہ کریم نے جو اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. نبی تمہیں ملا، اس کی مثال کوئی نہیں. کتاب تمہیں ملی، اس کی مثال کوئی نہیں. مہینہ تمہیں ملا، اس جیسا کوئی مہینہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اقبل الیکم شہر فیہ خیر و برکہ، تمہاری طرف ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا جو خیرات، رحمات اور برکات کو لے کے آ رہا ہے. فرمایا اس جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے. وَلَيَالِي خَيْرٌ مِّن لَيَالِي، فرمایا اس کی راتیں ساری راتوں سے زیادہ افضل ہیں. وَأَيَّامُهُ خَيْرٌ مِّن أَيَّامِ الدُّنْيَا،
اس کے دن ساری دنیا کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کی گھڑیاں، لمحات، سیکنڈ، ثوانی، منٹ، دقائق جو ہیں، فرمایا وہ ساری دنیا کے لمحات سے افضل لمحات رمضان المبارک کے مہینے کے۔ پھر اس مہینے کو اللہ کریم نے فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے انبیاء کے زمانے میں رمضان آتا، لیکن یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ رمضان کو فضیلت کیوں ملی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب تک قرآن نہیں آیا رمضان کا لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ گویا کہ رمضان کو فضیلت ملی ہے زمانوں میں تو قرآن کے ذریعے۔ سارے زمانوں میں سے افضل زمانہ رمضان المبارک کا کیوں افضل ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اس لیے کہ نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کا تعلق اور نسبت جس چیز کے ساتھ ہوتی گئی اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتے گئے۔ جبریل سارے ملائکہ کا سردار ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے رسول امین کا لفظ دو مقام پہ بولا، رسول کریم کا لفظ۔ ایک صفت جبریل کی ذکر کی گئی ہے اور ایک صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی گئی ہے۔ جبریل کو فرشتوں میں عزت ملی تو قرآن کی وجہ سے۔ جہاں پہ بیت لوح محفوظ میں قرآن تھا اس مقام کو عزت ملی تو قرآن مقدس کی وجہ سے۔ قرآن وہاں سے منتقل ہوا بیت العزت میں تو بیت العزت کو عزت ملی تو قرآن کی وجہ سے۔ وہاں سے قرآن منتقل ہوا مکہ مکرمہ میں، مکہ کو اللہ کریم نے ام القریٰ کہا، ساری بستیوں کی ماں ہے تو مکہ معظمہ ہے۔ مکہ کو عزت ملی تو قرآن مقدس کی وجہ سے آ کے۔ جس غار میں قرآن آیا اس غار کو عزت ملی تو قرآن کی وجہ سے آ کے۔ جس ہستی پہ قرآن آیا اس ہستی کو عزت ملی تو قرآن کی وجہ سے آ کے۔ جس مہینے میں قرآن آیا اس مہینے کو عزت ملی تو قرآن کی وجہ سے۔ جس رات میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن آیا تو لیلۃ القدر ساری راتوں سے افضل رات ہے، اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جہاں جہاں نسبت قرآن کی ہوتی گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہریالی اور شادابی میں بدلتے گئے۔ جس وقت تمہاری زمینیں خشک ہو جاتی ہیں تو اللہ کریم اپنی رحمت کو نازل کر کے اس خشک شدہ بنجر زمین کو آباد کر دیا جاتا ہے۔ جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے تو اس کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کریم خشک زمین کو نازل کر کے تو اس کے اوپر بارش کو نازل کر کے جس وقت بارش برستی ہے زمین کے اوپر تو زمین سے ہریالی اور شادابی نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جس وقت تیرے دل کی زمین خشک ہو جاتی ہے، جس وقت تیرے دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، تیرے دل کی زمین ویران اور برباد ہو جاتی ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے رحمت کی۔ ایک چیز رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ویران شدہ چیز کو آباد کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے رحمت کی۔ جب چیزیں ویران ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اس کو آباد کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے رحمت کی۔ جس وقت زمین خشک ہو جاتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت کو نازل کر دیتے ہیں۔ جب باران رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ خشک زمین ہریالی اور شادابی سرسبزی میں بدل جاتی ہے۔ فرمایا جس وقت تیرے دل کی زمین خشک ہو جاتی ہے، تیرے دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، تیرے دل کی زمین ویران ہو جاتی ہے، بات سمجھ آ رہی سب کو؟ تیرے دل کی زمین جب ویران ہو جاتی ہے گناہوں سے، بدکاریوں سے، جھوٹ سے، کذب سے، شرک سے،
بدعات سے، رسومات سے، غلط چیزوں سے، قرآن کی دوری سے، نماز نہ پڑھنے سے، زکوٰۃ نہ دینے سے، صدقات نہ کرنے سے، خیرات نہ کرنے سے، نوافل نہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی سے، شیطان کے وسوسوں کے اندر تیرا نفس جس وقت آ جاتا ہے، شریعت سے دور ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جب تیرے دل میں آتی ہیں تو تیرا دل بالکل ویران اور برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس ویران شدہ تیرے دل کی زمین کو آباد کیسے کیا جائے؟ اس وقت تیرے دل کی زمین ویران ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس کو کیسے آباد کیا جائے؟ کیسے اس کی خشکی کو ہریالی میں بدل دیا جائے؟ کیسے اس کے بھنجر اور نادانی کو اللہ کریم ایک عظیم ہریالی میں بدلنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے قانون کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ کریم نے رحمت بنا کے قرآن تمہاری طرف بھیج دیا ہے۔ فرمایا تاکہ تیرے دل کی زمین ہریالی میں بدل جائے، تیرے دل کی زمین میں کلر، شور، زنگ، گناہ، ذنوب، سیئات، معصیات، نافرمانیاں ساری کو قرآن ایسے دھوتا ہے جس طرح بارش برس کے درختوں کے پتے دھل جاتے ہیں، اسی طرح قرآن مقدس تیرے دل والی زمین کو گناہوں سے اسی طرح دھو کے رکھ دیتا ہے۔ اب جس وقت زمین ویران ہوتی ہے تو ضرورت رحمت کی ہوتی ہے، برکت وہاں پہ آتی ہے، قلت کو کثرت میں بدلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے برکت کی، قلت کو کثرت میں بدلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے برکت کی، ویران شدہ چیز کو آباد کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے رحمت کی۔ اب جب تیرے دل کی زمین ویران ہو جائے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے رحمت کی ضرورت تھی، تو اب دیکھ قرآن سے پوچھ، اللہ کریم نے خود ذکر کر دیا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ او لوگو، جس وقت تمہارے دل کی زمین برباد ہونے لگے، تمہارا دل جس وقت ویران ہونے لگے، تمہارے دل میں جس وقت خشک سالی آنے لگے، پھر کیا کرنا لوگو؟ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے، اندازہ کر یہ کدھر سے آئی ہے؟ یہ رحمان کی طرف سے آئی ہے یا پھر یہ رحیم کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کریم نے دونوں نام اپنے ذکر کیے، جن دونوں ناموں میں رحمت موجود ہے۔ آپ پڑھتے ہو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہو؟ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ آپ ہر روز بسم اللہ پڑھتے ہو، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ یہ آئی بھی رحمان کی طرف سے، اللہ کیا یہ رحمان کی طرف سے آئی ہے؟ تو نے اس کتاب میں بھی کوئی رحمت رکھی ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں، کتابیں تو بڑی نازل کی ہیں، لیکن مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں نے ساری رحمتیں بند کر دی ہیں قرآن مقدس کے اندر۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کتاب ہی کو میں نے رحمت بنایا۔ کتاب بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آئی کدھر سے؟ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے آئی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ قرآن کو تو بعد میں تو نے پڑھنا ہے، تمہیں پتہ چلے یہ قرآن آیا کدھر سے۔ ہر روز پڑھتے ہو، اب کیا فرق ہے رحمان اور رحیم میں؟ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، رحمان کا مطلب بھی رحمت والا اور رحیم کا مطلب بھی رحمت والا۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ دو اسم اپنے کیوں ذکر کیے؟ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان دنیا کے اندر ساری مخلوقات کے لیے ہے، اور رحیم اللہ کا اسم خاص ہے مومنوں کے لیے۔ 22واں سپارہ دیکھو، قرآن نے کیا کہا؟ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔
اللہ تعالیٰ صرف رحیم ہے مومنوں کے ساتھ، رحمان ہے ساری مخلوقات کے ساتھ۔ فرق سمجھ آیا؟ رحمان، اللہ کی رحمت کے نیچے جنات بھی، انسان بھی، حیوان بھی، پرند بھی، چرند بھی، درند بھی، یہ سارے اگر ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھا لے تو یہ پورا نظام دنیا جو ہے لمحات میں تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ رحمت ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، یہ رحمت ہے کہ ایک جنگل کا جانور پھاڑنے والا ہے لیکن وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر رحمت نہ ہو تو انسانوں کی بوٹیاں نوچ کے لے جائے۔ یہ اس نے رحمت رکھی ہے، اولاد کی رحمت، اولاد کے درمیان، ماں اور باپ کے درمیان، معلم اور متعلم کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان، بہن اور بھائی کے درمیان، بہنوں کے درمیان، قبیلے کے درمیان، خاندان کے درمیان، ہمسایوں کے درمیان، یہ اس کی رحمت نہ ہو تو دوسرا بندہ دوسرے سے پوچھے ہی کوئی نہ۔ یہ ہے رحمت عامہ، عام رحمت۔ اب رحیم میں اللہ نے رحمت رکھی ہے خاص، وہ خاص رحمت ہے صرف مومنوں کے لیے، اس میں دوسرا کوئی بندہ شریک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا بندہ شریک۔ اب رحمان اللہ کا اسم ہے کہ نہیں؟ قرآن مقدس میں 57 مقامات کے اوپر ہے رحمان۔ کتنے مقامات پہ؟ 57 مقامات میں تمہیں قرآن مجید کے اندر رحمان کا لفظ ملے گا۔ رحیم اللہ کریم نے 114 مقامات کے اوپر قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے۔ کیوں زیادہ، کیوں اتنا ذکر کر دیا؟ قرآن نے اشارہ پتہ کس طرف کیا ہے؟ ذرا بات کو ذرا غور سے سمجھنا۔ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114، اور رحیم کا لفظ بھی قرآن میں ہے 114 دفعہ۔ قرآن نے تمہیں کیا معنی سمجھائے؟ اللہ کریم نے فرمایا جدھر سے بھی میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے میری رحمتیں تیرے اوپر برسنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے 114 مقامات کے اوپر اللہ کا اسم اعظم رحیم ہے قرآن مقدس میں، اور قرآن کی صورتیں بھی ہیں 114۔ کیا معنی قرآن نے سمجھایا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا اقول لکم الف لام میم حرف، میں محمد تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ لوگو الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف ومیم حرف ولام حرف ولکل حرف حسنہ والحسنۃ بعشرۃ امثالها۔ او لوگو قرآن کا ایک حرف اگر تم خالص نیت سے پڑھتے ہو اس کے بدلے میں اللہ کریم ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک نیکی زیادہ ہو کے 10 کے برابر ثواب اللہ کریم تمہیں عطا کرتا ہے۔ اگر کسی بندے نے الف لام میم پڑھا، الف لام میم 1 سیکنڈ نہیں لگتا الف لام میم پڑھنے سے، تو فرمایا یہ کتنی نیکیاں ہیں؟ یہ 30 نیکیاں ہیں، 3 نہیں ہیں، یہ 30 نیکیاں ہیں۔ اس لیے کہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ یہ برکات ہیں قرآن مقدس کی۔ اس لیے فرمایا اللہ کریم نے اپنے 2 بڑے اسم ذکر کیے قرآن کے نزول سے پہلے، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ او لوگو یہ قرآن رحمان کی طرف سے نازل ہوا، یہ قرآن رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیوں 2 اسم ذکر کیے؟ رحمان کا فائدہ دنیا میں، رحیم کا فائدہ آخرت میں۔ قرآن کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قرآن کا فائدہ آخرت میں بھی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو ایسا سفارش کرنے والی کوئی اور چیز کوئی نہیں جیسے یہ قرآن سفارش کرے گا قیامت کے دن، شفیعا لاصحابہ، قرآن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ قرآن ہٹے گا نہیں، ہٹے گا نہیں، کب تک؟ جس وقت تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔
فرمایا یہ قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کبھی قرآن کی سفارش رد نہیں ہو سکتی۔ قرآن نازل ہوا رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا میں نے ساری رحمت رکھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، نازل کرنے والا رحمان ہے، نازل کرنے والی ذات رحیم ہے۔ قرآن بھی رحمت ہے، جس پہ نازل ہوا اللہ وہ بندہ کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن بھی رحمت بھیجنے والا رحمان ہے، جس پہ قرآن نازل ہوا رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت والی ذات میرے محمد کریم کی ہے۔ اللہ قرآن بھی رحمت نازل کرنے والا بھی رحمت والی ذات ہے، جس پہ نازل ہوا اس کو بھی رحمت للعالمین تو نے بنایا ہے۔ تو اللہ جو بندے قرآن سنے، جو بندے قرآن سننے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اب قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا بڑے بڑے لوگ آئے، فرمایا وہ بندے کون ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن لوگوں نے آگے محمد سے قرآن سنا ہے، قرآن سمجھا ہے، میں نے ان بندوں کا نام ہی رحمت والے بندے رکھ دیا ہے۔ رحماء بینہم، وہ رحماء لوگوں کی جماعت ہے۔ اب تو قرآن اٹھا کے دیکھ، نہ تو یہ لقب موسیٰ پیغمبر کے ساتھیوں کو ملا ہے، نہ یہ لقب داؤد پیغمبر کے ساتھیوں کو ملا ہے، نہ عیسیٰ پیغمبر کے حواریوں کو ملا ہے، نہ ابراہیم پیغمبر کے ساتھیوں کو ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں قرآن کوئی نہیں تھا۔ یہ رحماء کی جماعت کیوں بنی ہے؟ اس لیے رحماء بینہم، یہ کیوں رحمت والے لوگ بنے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہے رحمت والی کتاب کو، انہوں نے سنا ہے رحمت والی کتاب کو۔ جس ہستی کے یہ شاگرد ہیں وہ ہستی بھی رحمت للعالمین۔ اب ہمارے حصے میں کیا آیا ہے؟ قرآن سے پوچھے کہ یا اللہ کیا ہمیں بھی کوئی رحمت قرآن والی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ یا اللہ ہمیں رحمت کیسے ملے گی؟ جو قرآن بات کرتا ہے اس میں شک۔ اب 3 طریقے دیکھ قرآن نے تیرے لیے رحمت کیسے رکھی۔ یا اللہ کوئی ہمیں بھی رحمت کا حصہ تو ملنا چاہیے۔ اب قرآن سے پوچھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تمہارے لیے رحمت کے خزانے میں نے بڑے رکھے ہیں۔ اللہ وہ کیا چیز ہے رحمت والی؟ تاکہ دل کی زمین جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، وہ گناہوں کے اندر مدغن ہو چکی ہے، اے اللہ اس کو آباد کرنا ہے۔ ہمیں بھی رحمت کی ضرورت ہے، کیا کریں اللہ؟ اللہ کریم نے فیصلہ سنایا ہے قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ او میرا قرآن سنتے رہو۔ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوا علماء جانتے ہیں باب استفعال ہے، سین اور تا طلب ماخذ کے لیے آتی ہے۔ ساری دنیا سے توجہ ہٹا کے میرا قرآن بڑے غور سے سن۔ فَاسْتَمِعُوا، فَاسْمَعُوا نہیں، سامعہ کا مطلب ہوتا ہے سننا، استماع کا مطلب ہوتا ہے پورے حواس خمسہ کو حاضر کر کے کسی بات کو غور سے سننا، تیری توجہ دوسری طرف بالکل نہ ہو۔ یہ ہے قرآن کی تعظیم۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے قرآن کو خاموش ہو کے حواس حاضر کر کے میرے قرآن کو سنتے رہو تو میں خدا اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرتا رہوں گا۔
ایک طریقہ، اب دوسرا طریقہ، لعلکم ترحمون، پورے قرآن میں تمہیں 7 مقامات کے اوپر ملے گا، تلاش کر لینا۔ ان میں سے دوسرا قانون کیا ہے؟ فرمایا قرآن کو سن پھر بھی میری رحمت، خاموش رہ پھر بھی میری رحمت، قرآن کو پڑھتا رہ پھر بھی میری رحمت۔ تیسرا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر میرے قرآن کے پیچھے چلنا شروع کر دے، کیوں کچھ جٹ بندے ایسے موجود ہیں جو قرآن پڑھ سکتے، ابھی بھی ہیں نا لوگ جو پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے کا حصہ قرآن میں رکھا ہے۔ فرمایا یا اللہ جو پڑھ نہیں سکتا وہ کیا کرے؟ فرمایا جو پڑھ نہیں سکتا وہ قرآن سنتا رہے، اس کے اوپر میں سننے کی وجہ سے آ کے اپنی رحمتیں نازل کروں گا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تیسرا طریقہ یہ ہے کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، میرے قرآن کے پیچھے چلنا شروع کر دے، دنیا کی کتابیں چھوڑ دے، مولویوں کی باتیں چھوڑ، پیروں کی باتیں چھوڑ، کتابوں کی باتیں چھوڑ، ان میں تو غلطیاں موجود ہیں، ان میں ضعیف باتیں بھی موجود ہیں، لیکن کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، قرآن میں غلطی کوئی نہیں، قرآن میں وہم کوئی نہیں، قرآن میں تصور کوئی نہیں، قرآن میں خیالات کوئی نہیں، قرآن میں شک اور شبہ والی انشاء اور خبر کوئی نہیں، قرآن مقدس کے اندر جھوٹ کوئی نہیں، کذب کوئی نہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا قرآن کے قریب ہم نے جھوٹ آنے بھی کوئی نہیں دیا، باطل اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ اللہ تیسرا قانون کیا ہے؟ فرمایا فاتبعوہ، فا فصاحت کا معنی دیتی ہے، حسر کا معنی قرآن سمجھاتا ہے۔ اتبعوہ جمع کا صیغہ امر کا، ہو ضمیر لوٹتی قرآن کی طرف ہے۔ فرمایا صرف میرے قرآن کے پیچھے لگ، کیا کر؟ میرے قرآن کی پیروی کرتا رہے۔ اللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، میرے قرآن کے پیچھے چلنا تیرا کام ہے، میری رحمت کا تیرے پیچھے چلا دینا یہ میں رحمان کا کام ہے۔ تو قرآن کے پیچھے چل، میری رحمت تیرے پیچھے چلے گی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، لوگوں کچھ لوگ خالص قرآن کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، قرآن سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ جمع ہیں۔ اللہ کریم ان کو انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے اوپر سکون کو نازل کر دیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ان بندوں کے اوپر نازل کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اللہ کی کتاب سنتے رہتے ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ جو ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، ان بندوں کے لیے اللہ کریم کے سامنے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اعزاز کیا ملتا ہے؟ جب تیرے پاس نور قرآن والا موجود ہے نا، تو تیری زندگی میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی روشنی کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر تیرے پاس نور قرآن والا نہیں ہے، تیرا دل کی زمین روشن ہو قرآن والے نور سے، پھر اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی روشن کرتا ہے، تیری آخرت بھی۔ اب مثال سن، 2 صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے، وَيَتَكَلَّمُونَ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اندھیری رات کا موسم ہے،
چاند کے آخری ایام میں بالکل اندھیرا ہے۔ مدینۃ الرسول کی گلیاں اس زمانے میں بڑی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ دو صحابی بیٹھ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جب قرآن سنا اس کے بعد انہی آیات کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ یار یہ آیت جو ہے، اس آیت سے ہمیں فصاحت بڑھ کے کوئی نظر نہیں آتی۔ دوسرا صحابی کہنے لگا یہ قرآن کا اعجاز ہے، کہنے لگا اس میں یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ مسئلہ نکلتا۔ سورۃ بقرہ پہلی سورت ہے قرآن کی، 2.5 سپارے کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو کتنے سالوں میں حفظ کیا؟ ایک لڑکا جو ہے 1 مہینے میں سورۃ بقرہ حفظ کر لیتا ہے، یا 2 مہینے لگا لو، 2 مہینے میں کر لیتا ہے۔ لیکن صحابہ کا پڑھنا ایک عجیب طریقہ ہے، صحابہ کا سمجھنا ایک الگ طریقہ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ، حضرت عمر نے 8 سال کا زمانہ لگایا صرف سورۃ بقرہ کو سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے پہلے پوری سورۃ بقرہ کو حفظ کیا، پھر اس کا اسباب نزول حفظ کیا، پھر اس کا مقام نزول حفظ کیا، پھر اس کی آیات میں سے مسائل نکالے، پھر اس میں سے فقہی مسائل نکالے، پھر اس میں سے ایمانیات کو نکالا، پھر اس میں سے عبادات کو نکالا، پھر اس میں سے حقوق العباد کو نکالا۔ 8 سال کا زمانہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے پاس سورۃ بقرہ کا علم آیا، 8 سال کا زمانہ میں عمر کو لگ گیا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کا حق ادا کیا ہے سمجھنے کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نور دیتا ہے، آخرت میں بھی نور دیتا ہے۔ 2 صحابہ بیٹھ گئے، آدھی رات گزر گئی، آپس میں قرآن مقدس کے بارے میں باتیں کرتے 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 اب جس وقت مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے کوئی چیز نظر آتی، اندھیرا ہے، گلیاں بالکل چھوٹی، لائٹیں اس زمانے میں نہیں تھی، اور اس صحابہ کا محلہ بھی دور محلے کے رہنے والے ہیں۔ اب تھوڑا سا دل میں پریشانی آنے لگی۔ جس وقت مسجد نبوی سے پاؤں اپنا باہر رکھا، دونوں صحابہ کے پاس اپنی اپنی لاٹھی موجود ہے، پاؤں باہر رکھا، اندھیرا ہے، اللہ کریم نے ان کی لاٹھی کے اندر ایسے نور رکھ دیا جس طرح کے چمکتا ہوا چاند نظر آ رہا۔ اس نے لاٹھی یوں باہر رکھی، رکھتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی لاٹھی کے اندر نور کو رکھ دیا۔ وہ صحابی کہتا ہے جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی اللہ کی قسم مجھے زمین کے ذرات بھی نظر آنے لگے۔ چلتے گئے آگے جا کے دونوں صحابہ کے راستے الگ ہو گئے۔ ایک صحابی کا مکان شمال کی جانب ہے، دوسرے کا مکان جو ہے وہ مشرق کی جانب ہے۔ اب راستے الگ ہونے لگے، پہلے دونوں کے سامنے ایک لاٹھی چمکتی ستون کی طرح جا رہی ہے آگے آگے آگے۔ جب راستے الگ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابی کی لاٹھی کو بھی اسی طرح دوبارہ روشن کر دیا۔ صحابی اپنی طرف جا رہا ہے، دوسرا اپنی طرف جا رہا ہے۔ یہ برکات تو نے سمجھا یہ برکات کیوں ہے، یہ نور کیوں ہے؟ یہ نور ہے قرآن مقدس والا نور۔ اب جب تک تو نے دنیا میں قرآن والے نور کو اپنے دل میں حاصل نہ کیا، آخرت میں تیرے لیے نور ہو سکتا؟ اب تو نے کئی دفعہ دعا سنی ہوگی، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمیں پورا نور عطا فرما۔ او قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا تو وہاں پہ نور۔ مومنوں کا گروہ جو قرآن والے بندے ہوں گے وہ یوں چلتے جا رہے ہوں گے، ان کے سامنے اللہ کریم جو ہے اپنی قدرت سے یوں روشن ستون کر دے گا نور کی، اس نور کی روشنی سے یہ لوگ چلتے جائیں گے۔ یہ قرآن مقدس کی آیات والا نور جو ہے وہاں پہ بھی چلتا جائے گا آگے آگے۔ ایک پیچھے گروہ آئے گا، ان کے سامنے آگے نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، وہ گرنے لگیں گے، کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے۔
آگے لشکر قرآن والے لوگوں کا جا رہا ہوگا، یہ پیچھے لوگ ہوں گے، یہ کہیں گے ٹھہرو، رکو رکو رکو، ارجعوا ورا، رکو ذرا، ہم نے بھی تمہارے نور کی روشنی میں ہم نے بھی آگے چلنا ہے۔ آگے قرآن والے لوگ، پیچھے قرآن کو چھوڑنے والے لوگ ہوں گے، قرآن والے لوگوں کے آگے روشنی ہوگی، لیکن جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ان کے آگے اندھیرا ہوگا۔ تو یہ آوازیں دیں گے، او مومنو ذرا رکو، ہم نے بھی تمہارے ساتھ چلنا ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پیچھے، وہاں سے نور ملے گا، یہاں پہ ہم تمہیں نور دے سکتے۔ وہاں سے کدھر سے نور ملے؟ یہ نور فرمایا ان بندوں کی پیشانیوں پہ جنہوں نے اللہ کریم کی کتاب کو پڑھا ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھا ہوا ہے۔ صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانے لگا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دو، 3 دن مکے میں رہ کے کافروں سے چوری قرآن سن کے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دو، میں اپنے قبیلے والوں کو جا کے دین توحید کی تبلیغ کروں، بہت بڑا شاعر آدمی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا قبیلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دو، کیوں؟ جو آپ نے میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا، مسلمان ہوتا ہے، قرآن سنا ہے، فوری جتنی آیات قرآن مقدس کی سنی ہیں انہی آیات کو حفظ کر کے، ساری آیات کو حفظ کر کے، قرآن لے کے حفظ کر کے جس وقت جانے لگا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے، آپ نے دعا دی ہے۔ جس وقت یوں پلٹ کے جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا ہے۔ ذرا بات سمجھ، یہ برکت ہے قرآن کی۔ جس وقت یوں واپس لوٹا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کی پیشانی کے اوپر دیکھا ہے، پیشانی ما بین عینی ہے، 2 آنکھوں کے درمیان ایک جتنا سکہ ہوتا ہے اتنی تیز روشنی اللہ کریم نے اس کی پیشانی کے اوپر جاری کر دی۔ فرمایا جا، یہ میں محمد کریم کی کتاب کی کرامت ہے، جو بندہ بھی قرآن مقدس کو پڑھنے والا ہے، جس کا رابطہ قرآن مقدس کے ساتھ ہے، اللہ کریم اس بندے کو کبھی ضائع کرتے۔ آخری بات سن، قرآن نازل ہوا رحمت والی ذات کی طرف سے، قرآن بھی رحمت، بھیجنے والا بھی رحمان ہے، جس پہ نازل ہوا وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ جنہوں نے آگے قرآن کو سیکھا، رحماء بینہم، وہ رحمت والے لوگ ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی رحمت والے لوگ۔ اب دیکھ اللہ تعالی ابن اسحاق ایک کشتی کے اندر سوار ہے، اللہ کریم کا ولی بندہ، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا آدمی، سمندر کی موجوں میں کشتی آنے لگی، حاجت الامواج واضطربت السفن، تیز سمندر میں طوفان آنے لگا، ہوائیں تیز چلنے لگیں، واضطربت السفن، کشتی جو ہے لمبا بڑا جہاز ہے، واضطربت وہ کانپنے لگا، جنبش آنے لگی، فابق الناس، لوگ اونچی آواز سے چیخے مارنے لگے، رونے لگے کہ آج ہماری زندگی کے آخری ایام ہیں، کوئی بندہ بھی بچانے والا
کوئی آوازیں دیتا ہے، کوئی اللہ کریم کو بلاتا ہے، کوئی کسی کو بلاتا ہے، اللہ تو مہربانی کر دے۔ لیکن حاجت الامواج، پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں سمندر میں اٹھنے لگی، ہوا مخالف سمت سے چلنے لگی ہے۔ کشتی کا ملاح کہنے لگا کہ لوگوں، ہماری جہاز کے اندر ایک اللہ کریم کا بندہ جو ہمیشہ قرآن پڑھنے والا بندہ ہے، اس بندے کو میں نے کشتی میں سوار ہوتے دیکھا ہے، وہ بندہ ڈھونڈو، وہ کدھر ہے؟ اس بندے کی منت سماجت کرو، وہ بڑا ماہر بندہ قرآن میں ہے، وہ اللہ کریم سے دعا کرے۔ جو قرآن والے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی دعائیں رد کرتا۔ وہ کہنے لگے جس وقت ہم امام ابن اسحاق کو ڈھونڈنے لگے، وَكَانَ مَلْفُوفَ الرَّأْسِ وَنَامَ فِي خَلْفِ السَّفِينَةِ، ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے کشتی کے آخر میں جا کے وہ اپنا منہ لپیٹ کے، ملفوف راس ہی، اپنا منہ لپیٹ کے کشتی کے آخری کونے کنارے کے اندر وہ آرام سے سو رہا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جہاز تباہی کے کنارے پہ، سمندر کی موجیں اٹھ رہی، ہوائیں مخالف سمت میں چلنے لگی، بچوں کی چیخوں پکار نکلنے لگی، لوگ بہت زیادہ آوازیں نکالنے لگے۔ یہ ملاح جا کے آدمی کو بھیجا، کہنے لگا یا ابن اسحاق ما رأیت الناس وکیف الناس، کہنے لگا او اللہ کا بندہ، تو نے دیکھا کوئی نہیں کہ لوگوں کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ لوگ تو موت کے منہ میں کھڑے ہیں، ہمارا جہاز ان قریب تباہ و برباد ہونے والا ہے، ہواؤں کا رخ مخالف سمت میں چلنے لگا ہے، کچھ پانی ہماری کشتی کے اندر داخل ہو چکا ہے، کچھ تختے بھی ٹوٹ چکے ہیں، کشتی وزدربت، ابھی وہ سمندر کی موجوں میں غوطے لینے لگی ہے، لوگوں کی چیخیں پکار بڑھنے لگی ہیں، تو بڑے آرام سے اپنا سر لپیٹ کے سویا ہے، ذرا کشتی کی حالت تو دیکھ، لوگوں کی کیفیت تو دیکھ۔ کہنے لگا باللہ تاللہ العظیم ما رأیت شیئا وما وجدت فی قلبی شیئا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں یہاں پہ آرام سے سویا ہوں، مجھے تو جہاز کے اندر ایک جھٹکا بھی محسوس کوئی نہیں ہوا، میری تو آنکھ بھی کھلی کوئی نہیں، میں تو بڑی آرام کی نیند سو رہا ہوں۔ اس کا دایاں بازو پکڑ کے امام ابن اسحاق کا اس کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں، دیکھا ہے آ کے کہ لوگ سجدے کی حالت میں گرے ہیں، چیخو پکار نکل رہی ہے۔ کہنے لگا اللہ کا بندہ تو دعا کر، تو قرآن کو سمجھنے والا بندہ ہے، تو قرآن کو پڑھنے والا بندہ ہے، تیرے سفر اور حضر میں ایک ہی چیز ہے، تیری دعوت بھی قرآن ہے، تیری تلاوت بھی قرآن ہے، تیرا واز بھی قرآن ہے، تو کشتی کے اندر بھی قرآن کی دعوت ہمیں دیتا رہا، کشتی کے باہر بھی تو قرآن کی باتیں کرتا رہا، تو قرآن والا بندہ ہے۔ اللہ کریم قرآن والے بندوں کی دعا کو رد کرتے ہیں، جلدی کر کوئی دعا کر، اللہ کریم مہربانی کرے۔ تو امام ابن اسحاق نے اسی مقام کے اوپر کھڑے ہو کے 2-3 کلمات کہنے لگا اللہم اریتنا بقدرتک وارنا رحمتک یا رحمان یا رحیم، کہنے لگا اللہ تو نے سمندر میں اپنی قدرت دکھا دی ہے، تو نے سمندر میں اپنی قدرت دکھائی ہے، ہواؤں کو مخالف کر دیا، یہ تو قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی قادر؟ اللہ تو نے اپنی قدرت دکھا دی ہے تو کیا کر، ارئیتنا قدرتک وارنا برحمتک، او قرآن بھی رحمت، قرآن کو پڑھنے والے بندے بھی رحمت والے بندے ہوتے ہیں، ان رحمت والے بندوں کی دعا اللہ رد کرتا، کہتا ہے ارینا رحمتک یا رحمان یا رحیم، اے اللہ تیری کتاب بھی رحمت والی، تیری ذات بھی رحمت والی، تیری بات بھی رحمت والی، اللہ
ہم تیرے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، تو نے قدرت اپنی دکھا دی، کشتی کو تباہی کے دھانے میں کھڑا کیا، ارنا رحمتک۔ اللہ جس طرح قرآن میں تیری رحمت ہے، آج سمندر میں اپنی رحمت دکھا دے، ارنا رحمتک یا رحمان یا رحیم۔ 3 دفعہ یہ دعا کی ہے تو کہنے لگے واللہ ہدأت السفن، اللہ کی قسم ہوائیں ختم، سمندر کی موجیں ختم، کشتی اپنی لیول کے اوپر چلنے لگے، اسی سپیڈ میں چلنے لگی۔ ہم نے باہر دیکھا کوئی پانی کی موج بھی نظر نہیں آتی، ہوا بھی نظر کوئی نہیں آتی، آرام سکون سے کشتی جا کے کنارے کے اوپر کھڑی ہو گئی، کشتی جا کے آرام سے کنارے کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ لوگ نکلنے لگے تو امام ابن اسحاق کہنے لگا او لوگو، رحمان سے اپنا رابطہ مضبوط کر، جب تیرا تعلق مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ دعاؤں کو فوری قبول کرتا ہے۔ تو رحمان سے تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ جس وقت تو رحمان کی کتاب کو پڑھتا رہے، رحمان کی کتاب کو سنتا رہے، رحمان کی کتاب پہ عمل کرتا رہے، رحمان کی کتاب کے مطابق اپنا ایمان رکھ، پھر اللہ کریم دنیا کے قانون بدل دیتا ہے، لیکن اس رحمت والے مومن بندے کے دل میں اللہ عزا آنے دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین۔ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا ودعوتنا يا إله العالمين۔ اللهم ثبتنا بالقرآن والإيمان والإسلام، اللهم ثبتنا بالقرآن والإيمان والإسلام، اللهم ارفع درجة قارئ القرآن، اللهم اغفر ذنوب قراء القرآن يا إله العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا وذنوبهم يا إله العالمين، اللهم ثبتنا وثبتهم يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من نعمة القرآن، اللهم لا تحرمنا من نعمة القرآن، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد ولك الشكر والصحة في الأبدان يا إله العالمين، يا كريم يا حنان يا ولي يا منان يا رحيم يا رحمن، تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.